الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریہ، جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی گرنے والی تھی چھتوں کے بل. قال، تو فرمایا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ موت کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، پس موت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال. ثم بعث، پھر اٹھایا ان کو. قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، کم لبثت، کتنی مدت ٹھہرے ہو آپ. قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا کہ میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، رب العالمین نے فرمایا بلکہ آپ تو ٹھہرے ہو 100 سال. فانظر الی طعامک وشرابک، پس تو دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف. لم یتسنہ، نہیں خراب ہوا وہ. وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ تجھے بنائیں ہم نشانی لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف. كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پس جب خوب واضح ہو گیا ان کے لیے. قال، تو فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 35واں رکوع آیت نمبر 259 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے.
اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے جو 2 ضابطے بیان فرمائے تھے۔ پہلا ضابطہ کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ دوسرا ضابطہ کہ کفار کے دوست شیاطین ہیں، وہ نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کل کے سبق میں آپ نے سنا، نمرود کے سامنے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنی واضح دلیلیں پیش کر دی، لیکن وہ ایمان نہ لایا، کیونکہ دوستی شیطان کے ساتھ ہو تو جتنے بھی واضح دلائل، جتنے بھی واضح آیات وہ بیان کر دی جائیں، بندہ ایمان نہیں لاتا، ضد پر ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ ضد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دوسرا واقعہ آج کے سبق میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جن کی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کی دوستی ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائیاں فرماتے ہیں، ایک ایک قدم پر، ایک ایک پل پر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر جس طرح ہاتھ پکڑ کے کوئی سیدھے راہ پہ چلاتا ہے نا، اس طرح چلاتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، مفسرین نے اس کے 2 مطلب معنی لکھے ہیں نا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ معنی کے حساب سے تو دونوں ٹھیک ہیں، لیکن فرمایا کہ جو دوسرا معنی ہے وہ زیادہ مناسب ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی دکھا تو یہ ہوتا ہے، ارات الطریق تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے پوچھے کہ کھنے پل جانا ہے، وہ کہے یہاں سے باہر نکلو، آگے گاڑی آ جائے گی تو الٹے ہاتھ مڑ جاؤ، آگے کھنا پل آ جائے گا۔ یہ راستہ دکھا دیا ہے، اور چلا دیا کہ مطلب یہ آؤ جی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، آپ کو پہنچا دوں وہاں پہ۔ پہلے صورت میں بندہ بھٹک سکتا ہے، دوسری صورت میں جب راہ برسات ہو بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، ایصال الی المطلوب۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا ایک تعلق ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساتھ چلاتے ہیں اپنے بندے کو، اور گویا کہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر، گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، بستی کو دیکھا کہ ویران ہوئی پڑی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں، لوگ مرے ہوئے ہیں۔ سرین فرماتے ہیں بخت نصر بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ایسے تھا جیسے بالکل کھنڈرات بن گئے۔ حضرت نے دیکھا، کہنے لگے واہ بھائی، پوری بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ کوئی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا، یہ وہ کیفیت کہ یار یہ کیسے بن گیا۔ جیسے یہ ہمارے سامنے ہیٹر چل رہا ہے نا، اب ہمیں یہ تو پتہ ہے بھائی یار اس میں سے گیس آ رہی ہے، بندہ کہ یار یہ کیسے انہوں نے فٹ کیا ہے اس میں، کہ جناب نظام سسٹم کیسے فٹ کیا ہے، تو پوری کیفیت سامنے آ جائے۔ تاکہ ایسے اللہ رب العزت کی قدرت پر جب کیا تو اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا تو اللہ دوست ہوتا ہے۔ اللہ نے وہیں پر حضرت کو یہ بات ساری صحیح سمجھانے کے لیے موت دی، اور پھر 100 سال تک میت رکھا۔ سبحان اللہ۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، اور پھر سوال جواب ہوئے۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے، ترجمہ ایک دفعہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت اور میری راہبری اور میری رہنمائی کے نظارے دیکھنے ہوں تو آؤ تمہیں ایک اور مثال دکھاؤں۔ او کالذی مر علی قریہ، یا مثال دیکھو اس شخص کی جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ بستی گری ہوئی تھی چھتوں کے بل، یعنی اوندھی ہوئی پڑی تھی، الٹی ہوئی پڑی تھی، تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ قال، جب اس بستی کی اس حالت کو دیکھا،
تو فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد؟ یہ لوگ مرے پڑے ہیں، بستی تباہ و برباد ہو گئی ہے، دوبارہ کیسے ہوگا؟ بس یہ خیال دل میں آیا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت عطا فرما دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کھانا اور پانی یہ اپنے برتن کے اندر باندھا ہوا درخت کے ساتھ لٹکایا، گدھے کو اندر باندھا، خود حضرت آرام کے لیے جو لیٹے، اسی نیند کی حالت میں اللہ نے موت طاری فرما دی۔ اور پھر 100 عام، 100 سال تک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت کو میت رکھا۔ کتنے سال تک جی؟ 100 سال 100 سال تک، سبحان اللہ۔ ثم بعث، پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 100 سال تک ادھر رکھا، وہ جناب لوگوں نے دفنایا نہیں؟ وہ جناب کوئی آ کر حملہ کسی نے نہیں کیا؟ فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا اس اللہ نے حفاظت بھی تو فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ثم بعثہ، پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور پوچھا قال کم لبثت، پہلے یہ بتاؤ کتنا عرصہ تم یہاں ٹھہرے ہو؟ تو یہ 100 سال کی میت، 100 سال کی موت حضرت کو ایک خواب کی طرح معلوم ہوئی۔ جواب میں فرمانے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ یہاں پہ ٹھہرا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن یا دن کا بھی، ایک دن یا دن کا بھی کچھ۔ اور بالکل یہی جواب دیا تھا اصحاب کہف نے جب وہ اٹھے نا نیند سے، 309 سال وہاں گزرے تھے، 309 سال۔ فرمایا سورہ کہف میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال اصحاب کہف سوئے، اور جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم، کتنا وقت تم یہاں پر ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو انہوں نے بھی یہی جواب میں کہا تھا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، پورا دن بھی شاید نہیں ٹھہرے۔ اور وہاں سورۃ الکہف میں قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، چھوڑو اس بات کو کہ ایک دن یا آدھا دن، ربکم اعلم، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ہی خوب جانتا ہے کتنی دیر ہم ٹھہرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ فرمایا لبثنا، کم لبثتا، کتنی مدت آپ ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر، ایک دن یا آدھے دن کی بات نہیں۔ قال بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں یہاں پر۔ 100 سال، پوری صدی گزر گئی اور حضرت جی جواب دے رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن۔ معلوم ہوا غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ جہاں اللہ بتائے وہاں پتہ چل جاتا ہے، جہاں نہ بتائے وہاں پتہ نہیں چلتا۔ اتنی سی بات ہے۔ علماء اس لیے تو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں بھائی اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں یہ تھوڑا سا یہ فرق سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا علم، پہلا فرق، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مخلوق کا علم حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں، ایک وقت پہلے نہیں تھا پھر اللہ نے دیا ہے۔ اور تیسرا فرق، اللہ تعالیٰ کا علم اس کے کوئی حد نہیں ہے، اور مخلوق کے علم کی کہیں نہ کہیں حد ضرور ہے، کہیں پتہ چلتا ہے کہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ 3 فرق سمجھ لو، سارے مسئلے حل ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ 100 سال لیکن اطلاع نہیں دی، نہیں پتہ چلا، تو حضرت کیا سمجھے کہ ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ فرمایا بل لبثت 100 عام، نہ میرے پیغمبر ایک دن آدھا دن کی بات نہیں، آپ تو پورے 100 سال یہاں پہ ٹھہرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے 100 سالوں میں کئی دفعہ سورج چڑھا ہوگا،
کئی دفعہ غروب ہوا ہوگا، دن بھی آئے رات بھی آئے، موسم بھی بدلے ہوں گے، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی موسم بہار کبھی موسم خزاں، کبھی بارشیں بھی برسی ہوں گی، کبھی دھوپ بھی گرم ہوئی ہوگی، پرندے بھی چہکے ہوں گے، پتہ نہیں اور کیا کچھ دنیا کے اندر رنگ ڈھنگ ہوئی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے خبر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور لوگوں سب کچھ جاننے والی ذات میری ذات ہے۔ جی 36,500 دن اتھے رکھنا، حضرت فرما رہے ہیں 100 سال نہیں 36,500 دن، یہ خیر ہو گئے اتفاق کس دس ہے؟ اچھا دن اچھا دن بتا رہے، میں کہ سال کہہ رہے ہو۔ غیر علیہ السلام اتنے ٹینشن پہ گئے، انہیں میں نے اتنے ٹینشن پا دیتا۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، فرمایا آپ تو یہاں پہ 100 سال ٹھہرے، دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، دیکھیے اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ، 100 سال کے اندر بھی اللہ نے اس کو خراب نہیں کیا، باسی تک نہیں ہوا، ذائقہ تک اس کا نہیں بدلا۔ ہم تو رات کو پکاتے ہیں صبح ذائقہ بدلا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں 100 سال گزر گئے، سارے موسم بیت گئے، لیکن آپ کے کھانے کا ذائقہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل نہیں فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں انبیاء کے 100 سال میں جسم دور ہونا، جسم خراب ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ نے تو اس کھانے کو بھی خراب نہیں ہونے دیا جو کھانا اللہ کے نبی نے کھانا تھا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی تر و تازہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں رحمت کائنات امام الانبیاء میرے مرشد کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر بھی الیوم کما وضع، آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح رکھا گیا تھا۔ فرمایا او دنیا والو دیکھو 100 سال گزر جانے کے باوجود میرے پیغمبر فرما رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن، اور میری قدرت کو تو دیکھو نا، وہ کھانا جو حضرت نے لٹکایا تھا ہم نے 100 سال کے اندر اس کو خراب نہیں ہونے دیا۔ وانظر الی حمارک، دیکھ گدھے کی جانب، حضرت نے دیکھا گدھا مر بھی چکا تھا، نشان اس کا مٹ بھی چکا تھا، اور ہڈیوں کا ایک ڈھیر سا، ہڈیوں کا ایک نشان سا پڑا تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے تاکہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اس حصے کو تھوڑا بعد میں بیان کرتے ہیں، آگے دیکھیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، وہ جو گدھے کی ہڈیاں پڑی تھیں، دیکھ میرے پیغمبر ان ہڈیوں کی جانب دیکھ، کیف ننشزها، کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں، کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر کس طرح ہم ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ حضرت ہڈیوں کی جانب دیکھنے لگ گئے، وہ سیدھا ہڈیاں ان کے اندر حرکت آنا شروع ہوئی، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کیا ہوا، پورا گدھا اسی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیغمبر تم پوچھ رہے تھے نا اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ ایسے زندہ کرے گا۔ دیکھ لیا نا، یہ ہڈیاں جیسے بوسیدہ تھی، ان کو جوڑا اور پھر جناب ان کے اوپر گوشت چڑھایا اور گدھا پھر اٹھ کھڑا ہوا، ایسے ہی اللہ سب کو زندہ کر دے گا۔ ایک سوال اور اس کا پھر جواب۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ میرا سوال تو یہ تھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ؟ اس کا جواب یہ تھا کہ گدھا مار دیتا، ہڈیاں اس کی الگ ہو جاتی، پھر ان کو جوڑ دیتا اور کہتا ایسے زندہ کروں گا۔ یہی جواب تھا۔ 100 سال مجھے کیوں موت دی، 100 سال مجھے کیوں موت دی، گدھے کو موت دے دیتے، پھر اس کی ہڈیاں الگ، جیسے کہ انشاءاللہ کل والے سبق میں ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان کو مارو الگ کرو، پھر جوڑ دیا کہ ایسے زندہ کروں گا۔ یہ 100 سال مجھے کیوں موت دی، اس کا جواب یہ ہے جو میں نے کہا تھا نا، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میرے محبوب میرے پیغمبر گدھے کو موت دی ہے
تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دی ہے ساری کائنات کو سمجھانے کے لیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے بنایا ہم نے نشانی لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، تاکہ معلوم ہو جائے دیکھو بھائی علم اللہ رب العزت کا لامحدود ہے، اور اللہ کی مخلوق کا علم محدود ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جہاں رب نے بتایا وہاں پتہ، اور جہاں نہیں بتایا 100 سال کو ایک دن بلکہ آدھا دن حضرت سمجھ رہے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تجھے نشانی بنایا ہے سب لوگوں کے لیے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، بس جب یہ روشن دلیل واضح ہو گئی حضرت کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والا ہے، تو قال، فرمانے لگے، عالم، میں جان گیا، بات سمجھ میں آ گئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ضابطے اللہ کے پابند ہیں، اللہ ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ رات کا کھانا دوسرے دن تک باسی ہو جاتا ہے، تازہ نہیں رہتا، ضابطہ تو یہ ہے، لیکن اللہ ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔ وہ ایک رات میں خراب ہونے والے کھانے کو 100 سال تک خراب نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ ضابطوں کا پابند نہیں ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے دکھا دیا۔ اب وہ دو چیزیں، ایک کھانا اور ایک گدھا، دو چیزیں تھیں نا۔ اب اصولی طور پر کھانا ایک آدھ دن میں خراب ہو جاتا ہے، خاص کر جب درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، دیری نہیں لگتی خراب ہوتے ہوئے، اور گدھا پھر بھی اتنا جلدی نہیں مرتا، چلو 10 دن 15 دن تو گزارے گا نا، پھر کہیں جا کے مرے گا۔ یعنی گدھے کے اندر پھر امکان ہے کہ چند دن زیادہ ٹھہر جائے، اگر کسی گدھے کو آپ باندھ بھی دیں دوسرے دن تو نہیں مر جاتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کیا کہ وہ کھانا جو جلدی باسی ہوتا تھا وہ تو 100 سالوں میں نہیں ہوا، اور گدھا بالکل مر بھی گیا اور ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، اور پھر ان ختم شدہ وہ سیدھا ہڈیوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے بتا دیا، میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کسی ضابطے کا پابند نہیں، ضابطے اور قوانین سب میری قدرت کے آگے بے بس اور مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ گرنے والی تھی، گری ہوئی تھی چھتوں کے بل، یعنی اوندھی پڑی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، فرمایا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثا، پس موت دی ان کو اللہ نے 100 سال پھر اٹھایا۔ قال کم لبثت، فرمایا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ تو 100 سال ٹھہرے۔ فانظر الی طعامک وشرابک، پس دیکھیے اپنے کھانے اور پینے کی جانب، لم یتسنہ، نہیں خراب ہوا وہ۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی جانب، ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم آپ کو بنائیں نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھیے ہڈیوں کی جانب، کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے، قال، تو کہنے لگے، اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔